جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے وغا کی، جو عہد کیا ایک نے اس پر نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی، مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی، پانی نہ دم مرغ دیا تشنہ دہن کو، کس ظلم سے ٹکڑے کیا آوارہ وطن کو، مسلم سا بھی مظلوم زمانے میں نہ ہوگا، دشمن تو ہزاروں تھے وہ بے کس و تنہا، دم لے کہیں اتنا نہ روادار کوئی تھا، کچھ امن کی صورت نظر آتی نہ تھی اصلاح، اس پر بھی نہ کچھ رنج تھا نہ اپنا علم تھا، کوفے کو چلے آؤں نہ شبیر یہ غم تھا، جانے کی کہیں راہ نہ تھی بند تھے رستے، کوفی چلے آتے تھے کمر ظلم پہ کستے، گھیرے تھے سواران ستمگار کے دستے، تھے نیچے اور یہ کوٹھوں سے پتھر تھے برستے، جواد نہ چل سکتا تھا اس شیر رساں پر، انگارے لئیں پھینکتے تھے سوختہ جاں پر، نرگاں ہوا اس شہ کے ہرا دل پہ یکایک، تلوار سے کٹ کر گرے لبھائے مبارک، پہلو پہ لگی برچھیاں اور چھاتی پہ ناوک، دنداں بھی شکستہ ہو گئے پتھر لگے یاں تک، آلودہ تھی سب ریش مبارک جو لہو سے، چھاتی پہ ٹپکتا تھا لہو ہر سرِ منہ سے، جب گش میں گرا خاک پہ وہ بے کس و ناچار، اعداء نے کیا مسلم بے کس کو گرفتار، اس زخمی کے بازو میں رسن باندھ کے یک بار، کوٹھے پہ جدا کرنے کو سر لے گئے کفار، 100 ٹکڑے محمد کا ہوا دل بھی جگر بھی، مارا گیا مسلم بھی ہوئے قتل پسر بھی، بیٹوں نے تو پایا بھی کفن آب رواں کا، اور باپ کو کیسا کفن اور غسل کہاں کا، کوٹھے پہ تو سر کٹ گیا اس شیر رساں کا، اور جائے کفن خون میں تلپاک کو ڈھانکا، خندق کے بھی رہنے نہ دیا غار میں لاشا، رستے میں پھرے کھینچنے بازار میں لاشا، اعداء سے دمِ قتل جو کچھ کی تھی وصیت، اس کو بھی بجا لائے نہ وہ اہلِ شقاوت، سب غاصبیوں نے غصب کی کچھ بھی باعزت، مکروس کیا خلق سے وہ صاحبِ ہمت، نیزے پہ گیا شام کی جانب سرِ مسلم، محتاج رہا گور و کفن سرِ مسلم، مکے سے ادھر ہو چکے تھے شاہ روانہ، منظور تھا کوفے پہ سرعت انہیں جانا، مانے رہے احباب پہ حضرت نے نہ مانا، تھا مدِ نظر امر جو کچھ دل میں ہے ٹھانا، یہ شوق شہادت تھا اس عاشق رگ کو، یاقوت نمت جاتے تھے یوسف کی طلب کو، ہر گام میں ہر دشت میں پھرتے تھے دمِ عشق، معشوق کی خاطر تھا گوارا ستمِ عشق، کہتے تھے کہ بہتر ہے بڑھے جو قدمِ عشق، ہے دل میرا پروانہ شمعِ حرم عشق، کیا صبر کروں صبر کا ہنگام نہیں ہے، بن سر کے کٹائے مجھے آرام نہیں ہے، ہر منزل و ہر دشت میں کرتے تھے یہ تقریر، پہنچا دے کہیں منزل و مقصود پہ تقدیر، طے جلد ہو یہ راہ گوارا نہیں تاخیر، اب وصل کا مشکوک کہ مشتاق ہے شبیر، بھائی کی جدائی کا بڑا رنج و تعب ہے، مسلم سے ملاقات نہ ہووے تو غضب ہے، بھیجا تو ہے بھائی کو پر دل ہے میرا بے تاب، تاویش سے آتا نہیں تا صبح مجھے خواب، اس شہر میں دشمن ہیں بہت تھوڑے ہیں احباب، ہے بحر شجاعت کا وہ ایک گوہرِ نایاب، سینے کا نہیں کیسا اگر بیچ پڑے گا، کوفے میں اکیلا وہ ہزاروں سے لڑے گا، بھیجا تھا جو پہلے تو گیا تھا وہ بسط یاس، جا کر کئی منزل سے پھر آیا تھا میرے پاس، پھر بھیجا تھا میں نے تو وہ تھا جینے سے بے آس، بچتا ہوں کہ اب اور بھی ہے مجھ کو یہ وشواس، مسلم نہ ملے ایسی نہ کچھ بات ہوئی ہو، وہ آخری ہم سے نہ ملاقات ہوئی ہو، جاتا تھا اسی سوچ میں وہ عاشق باری، جس دم کبھی سائے میں ٹہرتی تھی سواری،
پردے کو اٹھا مسلم مظلوم کی پیاری، حضرت سے یہ کہتی تھی چچا جان میں واری، کب چاند سی صورت ہمیں دکھلائیں گے بابا، کوفے سے ہمیں لینے کو کب آئیں گے بابا۔ بابا کی ملاقات کو اب دل ہے تڑپتا، کٹتی بھی نہیں راہ کس طرح کروں کیا، گھبراتی ہوں کچھ بس میں نہیں اور یہ تمنا، ایک بار میں پہنچ جاؤں جو 2 دن کا ہو رستہ، مشتاق ہے دل چشم بھی دیدار طلب ہے، قسمت میں ملاقات خدا جانے کب ہے۔ گزرے ہیں کئی دن ہیں بابا تو سفر میں، مدت ہوئی سوئی نہیں آغوش پدر میں، سوزش ہے تپ ہجر کی ننھے سے جگر میں، راحت نہ سفر میں ہے نہ آرام ہے گھر میں کیا کہوں جو درد دل و رنج ہے جی کو، بابا سے جدائی نہ ہو دنیا میں کسی کو، فرماتے تھے تب شاہ کہ اے باپ کی شودا، گھبراتی ہو کیوں جلد ملیں گے تیرے بابا، میرا بھی یہی حال ہے جو حال ہے تیرا، بھائی کی ملاقات کو میں بھی ہوں تڑپتا، میں ساتھ ہوں بابا کے بھی ملنے کا یقین ہے، سغرا کو تو دیکھو کہ کوئی پاس نہیں ہے، تم باپ کے اور بھائی کے غم سے ہو مضطر، 2 بھائی تو ہمراہ ہیں اور ساتھ ہے مادر، اس پاس تو ماں ہے نہ پدر ہے نہ برادر، اس غم میں شفا ہوے گی بیمار کو کیوں کر، اس کے تو سبھی چاہنے والے ہیں سفر میں، کیا حال ہوگا اجڑے ہوئے گھر میں۔ حضرت نے جو کی دختر مسلم سے یہ تقریر، سغرا کے لیے رونے لگی بانو دلگیر، چلائی سکینہ تیرے صدقے میری ہمشیر، اب دیکھیے کب تجھ سے ملا دے ہمیں تقدیر، زینب نے کہا رو کے میں قربان میری سغرا، بچی تیرا اللہ نگہبان میری سغرا، رونے کی صدا محملوں سے آئی جو ایک بار، راہی ہوئے روتے ہوئے وہاں سے شہ ابرار، جلتی تھی زمیں دھوپ سے یوں تھی جو شرر بار، سایہ کیے تھے فرق مبارک پہ علمدار، لب خشک تھے گرمی سے ہر ایک غنچہ دہاں کے، مرجھا گئے تھے پھول محمد کے چمن کے، ہر دشت حرارت کے سبق تھا کرۂ نار، بے برگ تھی سب ڈالیاں اور جلتے تھے اشجار، ہر کوہ تھا جوں آہن حد شرر بار، تھی گرم زمیں پاؤں اٹھا لیتے تھے رہوار، جو سوتا تھا آغوش بطول غضرا میں، چپکا وہ چلا جاتا تھا اس گرم ہوا میں، مسکن سے پرندے اپنے نکلتے نہ تھے باہر، سائے کے بھی بیٹھے تھے پتوں میں وہ چھپ کر، اٹھتے تھے چرندے بھی ترائی سے نہ دم بھر، تا شام پڑے رہتے تھے سب جھیلوں کے اندر، تھے شاہ سفر میں اور ستم قوم سخی سے، ان روزوں میں چھڑوا دیا گھر آل نبی سے، اطفال کی گرمی کے سبب بجھتی تھی نہ پیاس، مر جائے تڑپ کر نہیں کوئی تھا یہی وشواس، جو مانگتا تھا پانی پلا دیتے تھے عباس، کچھ سوچ کے تب روتے تھے شبیر باداس، جو پوچھتا تھا فرماتے تھے یہ رونے کا سبب کیا، پانی نہ میسر ہو کئی دن یہ غضب ہے، اکبر نے کہا پانی نہ ملنے کا سبب کیا، وہاں اتریں گے یا شاہ جہاں ہوے گا دریا، شاہ نے کہا اتریں گے تو دریا ہی پہ بیٹا، پر چشمہ اٹھوا دیں گے میرا نہر سے آدھا، آرام کہیں اے میرے جانی نہ ملے گا، 24 پہر بچوں کو پانی نہ ملے گا، یہ کہہ کے چلے وہاں سے جو روتے شہ والا، وارد ہوا ایک دشت میں وہ دلبر زہرا، برپا کیے وہاں خیمہ اردائے محلہ، دن ڈھل گیا جب اور لگا پھیلنے سایہ، شاہ نے کہا اب دیکھیے صحرا کو بھی چل کر، بیٹھے سرے کرسی پہ چشمے سے نکل کر، یک بار بس پشت لگائے ہوئے ہتھیار،
صف باندھ کے استادہ ہوئے شہ کے انصار، داہنی طرف اکبر خلت سید ابرار تھے، بائیں طرف قاسم و عباس علمدار، اور پہلو میں زینب و مسلم کے پسر تھے، دو مہر ادھر تھے تو دو ادھر تھے۔ تھا حسن رخ شاہ سے سب دشت منور، انصار تھے یوں گرد ہو جو ماہ کے اختر، عبدِ حبشی دو تھے مگر عقبہ سر، ایک رشک بلال اور ایک غیرت قمبر، امام سروپر تھے نمازی وہ جواں تھے، پیشانی سجدہ خالق کے نما تھے، اس روز تھے معمول بہت حضرت شبیر، خاموش تھی خواہش اور قضا صورت تقدیر، ہر سو نگراں تھے مگر افسردہ اور دل و گیر، تھا دھیان خبر پوچھے جو آئے کوئی راہ گیر، رخساروں پہ آنسو سے کبھی اشک رواں تھے، لب پر کبھی دنیا کی ندامت کے بیاں تھے۔ قاصد کوئی نامہ تھا جو مسلم کا نہ لایا، تاویش میں حیدر کرار کا جایا، ناگاہ اسے ایک مرد مسافر نظر آیا، بھجوا کے کسی کو اسے حضرت نے بلایا، تسلیم کی اس شخص کی جھک کر شہدینہ، نالین مبارک پہ لگانے لگے جبیں کو، لے ہاتھ میں ہاتھ اس کا اٹھے سہے والا، لے جا کے کنارہ اسے اس طرح سے پوچھا، اے شخص تو آتا ہے کدھر سے مجھے بتلا، وہ کہنے لگا کوفے سے آتا ہوں شاہا، شاہ نے کہا کوفے کا مسافر تو اگر ہے، مسلم میرے بھائی کی بھی کچھ تجھ کو خبر ہے، صحبت سے تو ہے ساتھ دو بیٹے اس کے، کڑھا تو نہیں پہل پہل ماں سے ہیں چھپتے، کیا کرتے تھے تو نے انہیں دیکھا ہو تو کہہ دے، ماں روتی ہے ان کے لیے بھائی ہیں تڑپتے، اس گرمی میں کیا کام تھا بچوں کا سفر میں، بابا سے ملے تھے نہ رہے اس لیے گھر میں، کم سن تھے بہت ان کی طرف سے ہے یہ دھڑکا، آگاہ نہیں رنج سفر سے ابھی اصلاح، تھا یاد وطن میں بھی انہیں گھر کا نہ رستہ، اس عمر میں صحرا کوئی دیکھا تھا نہ دریا، ان منزلوں میں پھول سے کھل گئے ہوں گے، رخ تابش خورشید سے سنبھلا گئے ہوں گے، سنتا ہوں بہت لوگوں نے کی آن کے بیعت، بے دینوں کے بارے میں ہوئی کچھ دین پہ رغبت، خط میں مجھے لکھا ہے کہ جلد آئی یہ حضرت، کیا ہوا کہ میں کوفہ بھی ہے مصروف اطاعت، دھڑکا ہے اسی کا کہ وہ احسان نکو پھر جائے، تنہا میرا بھائی کہیں آدھا میں نہ گر جائے، سن ہو گیا حضرت سے یہ کہہ کر وہ مسافر، کیا کہتے ہیں کہ مسلم کا وہ حال ہے ظاہر، چہرے سے جو اس شخص کی حیرت ہوئی ظاہر، کہنے لگا گھبرا کے شہ صابر و شاکر، اے شخص بتا رنگ تیرا کس لیے فاق ہے، جو گزری ہو کہہ دے کہ میرے دل کو کلک ہے، رو رو کے وہ کہنے لگا کس منہ سے کہوں آہ، مسلم کا بھی سر کٹ گیا ہانی کا بھی آشاہ، اور پاؤں میں لاشے کے رسن باندھ کے بدخو بازاروں میں کھینچے لیے پھرتے تھے سرِ راہ، دونوں سروں کے شام میں جانے کی خبر ہے، لاشوں کو سردار چڑھانے کی خبر ہے، مارا گیا بے جرم و خطا آپ کا بھائی، تربت بھی مسافر کی کسی نے نہ بنائی، مرنے سے بھی پہلے ہوئی بیٹوں سے جدائی، بچوں کو غریب الوطنی میں اجل آئی، دریا پہ انہیں مار کے جب آیا تھا حارث، دریا میں دو چھوٹے سے سر لایا تھا حارث، لایا تھا جو دریا سے پکڑ کر انہیں گیسو، سنتا تھا بہت منتیں کرتا تھا وہ گرو، تھے ایک ہی رسی میں بندھے دونوں کے بازو، کہتے تھے ہمیں بیچ لے پر قتل نہ کر تو، رخ میں نے بھی دیکھے تھے عجب غنچہ دہاں تھے، رخساروں پہ دونوں کے تماچوں کے نشاں تھے۔
جب شہ نے سنی خبر مسلم بے پر، رقت کا ہوا جوش لگے کانپنے تھر تھر، سینے میں تڑپنے لگا دل مثل کبوتر، منہ کر کے سوئے کوفہ کہا ہائے برادر، بلوے کے مدینے میں ہمیں مر گئے، بلوا کے مدینے میں ہمیں مر گئے مسلم، ہم کوفے تک آئے تو سفر کر گئے مسلم۔ پھر کوٹ کے چھاتی یہ کہا شاہ نے رو رو، بھائی چھٹے دنیا میں غم و رنج سے تو ہم بھی وہیں آتے ہیں تم سے کوئی دم کو، آمادۂ مرگ اپنے برادر کو بھی سمجھو، اب خون جگر کب تلک اس غم میں پیوں گا، میرے لیے مارے گئے میں بھی نہ جیوں گا، میرے لیے گھر چھوڑ کے تم آئے وطن سے، میرے ہی طرفداری میں سر کٹ گیا تن سے، تیغوں کے لگے زخم بندھے بازو رسن سے، میرے لیے محروم رہے گور و کفن سے، شرمندہ ہوں کیا بھائی پہ احسان کیے بھائی، شرمندہ ہوں کیا بھائی پہ احسان کیے بھائی، جاں اپنی بھی دے دی بیٹوں پہ قربان کیے بھائی، رو رو کے پھر اس شخص سے کہنے لگے شرور، کیجیو نہ یہ خبر تو ابھی ظاہر نہ کسی پر، اس واسطے کہتا ہوں یہ واقعہ سن کر، ہووے نہ پریشان میری جماعت لشکر، ہے دختر مسلم بھی گرفتار الم میں، مر جائیں گے وہ پیٹ کے سر باپ کے غم میں، وہ بیٹے بھی جوزا بھی اس کی میرے ہمراہ، مسلم نہیں مارا گیا میں مارا گیا واللہ، دل پر میرے غم کا فلک ٹوٹ پڑا آہ، کیا ہوگا وہ جب ہوں گے اس حال سے آگاہ، شرم آتی ہے سمجھانے کا یاراں نہیں، یاراں مجھے کب ہے، عورت کے لیے رنج رٹا پا کا غضب ہے، فرما کے یہ آنکھوں سے بہت اشک بہائے، رخصت وہ ہوا آپ پھرے سر کو جھکائے، بیٹھے تھے جہاں پھر وہیں تشریف جو لائے، تر ریش مبارک ہوئی یہ اشک بہائے، رکھ لیتے تھے رومال کبھی دیدہ نم پر، روتے تھے کبھی زہر کو جھکائے ہوئے غم پر۔